السلام علیکم دوستو، جے زیڈ اینگلر سے رانا کیسر آپ سے بات کر رہا ہے۔ آج کا موضوع زیادہ تر موے کے متعلق ہے۔ کچھ دوستوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، بلکہ پہلے سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک دوست ہیں زبیر انصاری انڈیا سے، کہتے ہیں برائے مہربانی مجھے موا بنانے کا طریقہ بتائیں۔ یہاں والوں کے میں نام نہیں لے رہا، وہ دور سے کمنٹس کرتے ہیں تو ان کا نام لے رہا ہوں۔ تاج چینل، یہ بھی انڈیا کا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ گڑ کے پانی میں رو ڈال کر رکھنے سے بھی پانی تیار ہوتا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ پھر ایک اور صاحب ہیں سی جی فشنگ، وہ پوچھتے ہیں کہ جی چرائی پاؤڈر میں موا ڈال سکتے ہیں؟ تو اب میں ان سوالوں کے جوابات دوں گا۔ تو بھائی میرے عرض یہ ہے کہ موا پاکستان میں برائے نام ہے، لیکن پاکستان میں جو موا کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ پک کر نہیں گرتا، کچا ہی گر جاتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے پکا ہوا موا، جو انڈیا میں بے تحاشا ہے۔ وہاں سڑکوں پر درخت لگے ہوئے ہیں، وہ پکتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے۔ جیسے ہماری یہاں شہتوت کی چھوٹی چھوٹی گولیں ہوتی ہیں، وہ پکنے کے بعد نیچے گرتی ہیں رس بھری ہوئی، تو ایسے ہی موا بھی گرتا ہے، وہاں اویلیبل ہے۔ تو آج میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ موے کا جو پھل ہے یہ بہت جیڈا ہوتا ہے، بہت لیچڑ قسم کا۔ اس کو آپ کٹیں گے چٹوٹے میں بھی تو یہ کٹ نہیں پائے گا۔ اس کو سکھا کر بھی آپ کٹنا چاہیں گے تو یہ پاؤڈر نہیں بنتا، اس کا وہ جیڈا ہی رہتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس کو چرائی میں ڈالیں گے تو وہ آپ کی چرائی کو بھی خراب کر دے گا۔ لہٰذا چرائی پاؤڈر میں اس کو مکس کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ویسے بنائیں اور استعمال کریں۔ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آدھا کلو آپ موا لیں، موا لے کر آپ اس کو پتیلی میں ڈالیں اور اس میں 2 لیٹر پانی ڈال دیں اور آگ کو جلا دیں۔ یہ پکتا رہے گا، پکتا رہے گا، پکتا رہے گا، یہاں تک کہ 1 لیٹر پانی رہ جائے۔ جب 1 لیٹر پانی رہ جائے گا تو آپ نے جو لیٹر والی بوتلیں ہیں وہ 2 عدد لینی ہے۔ آدھی اس کو ڈال دیں ایک بوتل میں اور آدھا اس کو دوسری بوتل میں۔ یہ ابھی تیار نہیں ہوا، یہ جو ہے جب آپ اس کو بوتل میں بند کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکن لگا کے رکھیں گے تو اس میں گیس بنتی ہے، ہر دوسرے دن آپ اس کی گیس نکالتے رہیں۔ اب اس کا جیڈا پن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور یہ ایک پانی بن گیا ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک بوتل ہے، یہ بنائی ہوئی ہے میں نے۔ اس میں جب موا ڈالیں گے تو جو گھنا ہے، سخت ہے، وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور پانی پانی اوپر رہ جائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب بھی استعمال کرنا ہے، آپ بوتل میں یہ مہینہ ایک رکھ لیں، اس کے بعد آپ اتنا سا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں چرائی کھل میں آپ اس کو ڈالیں اور اس میں گوندھ کر اس کو آپ نے بنانا ہے، یعنی پانی نہیں ڈالنا، اسی کا پانی ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے یوں اچھی طرح ہلا لینا ہے تاکہ وہ جو گاڑھا نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ مکس ہو جائے
اور مکس ہونے کے بعد جو ہے یہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اس سے بیسٹ موے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جہاں موا اویلیبل نہیں ہے وہ کیا کریں، تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس دوسری بوتل ہے، اس میں میں نے گڑ کا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس گڑ میں آپ نے گنے کا رس ڈالنا ہے، اور اگر سیزن ہے آپ کا انگور کا تو 1 پائیا انگور کا رس نکال کے اس میں ڈال دیں۔ اور نمبر 2، باقی چیزیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ فی الحال یہ آپ بوتل دیکھ لیں، یہ دونوں بوتلیں ہیں اور دونوں مختلف ہیں، یہ میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ موے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پکنے کے بعد ہی تیار ہوتا ہے، ورنہ اس کا جیڈا پن نہیں جاتا۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ موے کی بوتل میں تھوڑا سا گڑ بھی ڈال دیں۔ جب آپ بوتل میں ڈالیں گے تو اس میں، تاکہ اس کی مٹھاس زیادہ ہو جائے، تو وہ گڑ بھی تھوڑا سا آپ ڈال دیں اور پھر ڈھکن لگا کے بند کر دیں۔ مہینے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں۔ اب بھائی جہاں پر یہ موا اویلیبل ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں؟ تو بھائی آپ نے لینا ہے گڑ، کالا گڑ، جو پرانا گاؤں میں، دیہاتوں میں بوڑھے بابے حکا وہ پیتے ہیں، انہوں نے ایک پرانا گڑ رکھا ہوتا ہے جو تمباکو میں مکس کر کے تو وہ چلم جلاتے ہیں۔ وہ والا پرانا گڑ لینا ہے کالے رنگ کا، اور اس کو آپ نے تقریباً وہ 1.5 پاؤ گڑ لینا ہے۔ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے بوتل کے اندر ڈال دینے ہیں۔ جب وہ اس کے اندر چلا جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1 آدھ سیب لے لیں، اس کی جو چھیل ہے، چھلڑ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اوپر سے اتار دینا ہے، کیونکہ اس کا چھلڑ گلتا نہیں ہے۔ جو سیب اندر سے نکلے گا، بے شک گلے سڑے سیب لے لیں، ان کو آپ پھر کاٹ کے وہ بھی اس بوتل میں ڈال دیں۔ اگر انگور کا سیزن ہے، انگور اویلیبل ہیں، تو اس میں 1 پائیا انگور کا رس نکال کے وہ بھی ڈال دیں۔ کیا بتایا میں نے؟ انگور کا رس، 1 عدد سیب، گڑ، اور آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا، آپ نے گنے کا رس لینا ہے۔ گنے کا رس جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ لینا ہے، رو جس کو بولتے ہیں، وہ گنے کا رس لینا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کو دیسی گنے کا مل جائے تو وہ ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو عام گنے کا رس لے لیں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں پر، پلاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ رس لینا ہے۔ اس میں کوئی چیز مکس نہیں ہونی چاہیے، نہ نیمبو، نہ وہ کیا کہتے ہیں ادرک، وہ سادہ آپ نے لینا ہے گنے کا رس۔ وہ 1 گلاس لے لیں، وہ اس بوتل میں ڈال دیں، اور ڈالنے کے بعد اس کا ڈھکن بند کر کے رکھ دیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ موے کی بوتل کا بھی ڈھکن آپ نے دوسرے دن گیس نکالتے رہنا ہے، ورنہ وہ بوتل پھٹ جائے گی۔ اور بوتل کو زیادہ نہیں بھرنا، یہ 1 گلاس ہی پانی ڈالنا ہے۔ 1.5 لیٹر کی بوتل لے کے اس میں آپ نے گڑ ڈالنا ہے۔ گڑ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں سیب کاٹ کر ڈال دینا ہے۔ اگر انگور کا سیزن ہے تو وہ لے لیں، وہ بھی ڈال دیں، اور گنے کا رس لے کر وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے۔ اور جب دوسرے دن آپ ڈھکن کھولیں گے تو ایک دم سے نہیں کھولنا، وہ اتنا پریشر بنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے منہ پہ نہ آ جائے سارا۔ وہ آپ نے آہستہ آہستہ اس کی گیس ریلیز کرنی ہے۔ جب وہ فارغ ہو جائے پھر ڈھکن 1 دفعہ کھول کے دوبارہ بند کر کے پھر رکھ دیں۔ یہ بھی 1 مہینہ رکھنے کے بعد آپ کے قابل استعمال ہے۔ اور اس میں آپ نے جب وہ کھل جو ڈالنی ہے، وہ اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا،
یہ گڑ کا پانی ڈال کے بنا لیں، یا موا اگر ہے آپ کے پاس تو اس کا پانی ڈالیں اور وہ لگائیں۔ اس کے اوپر تھیل اور جو گلفام ہے یہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور بہت آتا ہے، اور وہ اس کو لائک بھی کرتا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم چرائی میں ڈال کے سیو کر لیں، تو بھائی وہ آپ کی چرائی کو بھی الی لگ جائے گی موا اس میں ڈالیں گے، کیونکہ وہ جیڈا ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے۔ تو چرائی پاؤڈر میں ایسی کوئی چیز نہیں ڈالنی جو گیلی ہو اور وہ اس کو خراب کر دے، تو اس کو الی لگ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس کا پانی بنا کے رکھنا ہے، اور پانی بیسٹ ہے۔ کچھ دنوں تک میں آپ کو ایک اور پانی بھی بتانا سکھاؤں گا، میں مارکیٹ جاؤں گا تو وہ ایک پھلی ملتی ہے، وہ لا کر اس کا بھی ایک طریقہ بتاؤں گا، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کا پانی آپ وہ استعمال کریں تو اس کا بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ، اور انشاءاللہ وہ آپ کو شکار میں بہت مدد دے گا، بہت زیادہ۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک ہی بات ہے جو بار بار میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل والا بٹن دبا دیا کریں، لائک کیا کریں، دوستوں سے شیئر کیا کریں۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اس سیزن میں 2-4 شکار کھیلوں اور آپ کو سائٹ پر جا کر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پر جا کے بتانے والی ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔